لیکن دکھ سے کہتا ہوں ان علماء کو، تمہیں رب کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کا قرآن سنائیے۔ کیا تمہارے پاس قرآن نہیں ہے؟ کیا دھرتی پر اس سے بہتر بھی کوئی کلام ہے؟ ممبروں پر بیٹھ کر کوکڑا چھپاتی جمعرات آئی ہے، یہ سیرت النبی کانفرنس سے ہو رہی ہے۔ او اللہ کے بندوں کدھر چل پڑے ہو؟ دشمن تمہارے ان مسندوں کو چھین چکا ہے، تمہارے دلوں سے توحید کی غیرت کو نکال چکا ہے، اتباع سنت تمہارے دلوں سے نکال لی جا رہی ہے، مصنوعی تقسیمیں کی جا رہی ہے، جماعت کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں۔ یہ ایجنسیوں کے کھیل کا حصہ نہ بنیے، اے اللہ کے لیے پلٹ آئیے۔ محمد کے دین پر غار میں چھپا ہوئے یار غار ساتھ ہے، عقیدہ توحید دیکھیے، سر کے اوپر اہل شرک جمع ہو گئے، نیچے سے ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی انہوں نے اگر اپنے قدموں کی طرف ہی دیکھ لیا یا اوپر سے پتھروں کی بارش کر دیں گے، آقا میری حالت کیا ہے؟ اللہ کے نبی انہوں نے اگر اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا سر پر کھڑے، آپ نے کیا کہا؟ عقیدہ توحید، ما ظنک یا ابا بکر بسنینی، اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اللہ ثالثہما، جن کا تیسرا اللہ ہے۔ میرا مشکل میں بھی اللہ، میرا آسانی میں بھی اللہ، میرا حضر میں بھی اللہ، ہمارا سفر میں بھی اللہ۔ اعلان کر دیجئے، قوم کو بتائیے، ہم سب کا مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، بگڑیاں بنانے والا، کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا، عزت اور ذلت کا مالک، نفع اور نقصان کا مالک، موت و حیات کا مالک، گنج بخش، رنج بخش، اولاد بخش، لجپال، غریب نواز، بندہ نواز صرف ایک ہے، اسے رحمان کہا جاتا ہے، رحیم کہا جاتا ہے۔ ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، تکبیر، تحلیل، تسبیح
تحمید اللہ وحدہ لا شریک کے لیے انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اہل اسلام آج اگر امت محمدیہ کی اکثریت پر نظر ڈالی جائے تو اکثریت کو یہ خبر نہیں کہ خالق کون ہے، مالک کون ہے، رزق کون دیتا۔ یہ ایسا مسئلہ ہے، مسئلہ توحید، جو ہر پیغمبر کا دنیا میں اپنی امت کو پیغام تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اپنی قوم کو یہی پیغام تھا، قولوا لا الہ الا اللہ۔ اس دعوت کو، اس فکر کو عام کیجیے اور قوم کو، مخلوق کو خالق کا تعارف کروائیے۔ آپ دیکھیے مسجدیں ویران ہیں اور مقبرے آباد ہیں۔ زندہ انسان ایک قبر پر پہنچ کر قبر والے کی عبادت کر رہا۔ اس قوم کو یہ مسئلہ سمجھائیے، لا الہ الا اللہ۔ یہی مسئلہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو سمجھایا۔ یہی مسئلہ، مسئلہ نجات، یہی کلمہ، کلمہ نجات ہے۔ یاد رکھیے گا، اعمال کی بنیاد عقیدہ توحید ہے۔ جس کو عقیدے کی خبر نہیں، وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، مسجدیں بنائے، مدارس کی تعمیر کرے اور یہ نیکیاں کرتا ہوا رب کے ہاں چلا جائے، لیکن اسے یہ خبر نہیں خالق کون ہے، مشکل کشا کون ہے، اولاد کون دیتا ہے، سجدہ کس کو لائق ہے، عبادت کس کی کرنی ہے، نظر نیاز کس کے نام کی چڑھانی ہے۔ یاد رکھیے گا، اس کو یہ نیکیاں کوئی فائدہ نہ دیں گی۔ اللہ نے قرآن مقدس میں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ بغیر کسی شے کے پیدا کیے گئے ہیں؟ ان کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں، یا ام هم الخالقون، یہ خود خالق ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں، یا خالق یا مخلوق۔ فیصلہ یہ کیجئے کہ ہم کون ہیں، ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے۔ قرآن مقدس میں دیکھیے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اور لوگو، ساری دنیا انسانیت کو پیغام ہے، او لوگو عبادت کرو اپنے رب کی۔ کیوں کریں اس کی عبادت؟ سجدہ کیوں کریں؟ رکوع کیوں کریں؟ قیام کیوں کریں؟ سوال کیوں کریں؟ الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا، یا مخلوق ہے یا دنیا میں خالق ہے۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ قبروں میں مدفون، زندہ۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ زمین پر چلنے والے، یہ بھی مخلوق ہے، اور جو قبر میں مدفون ہے وہ بھی مخلوق ہے۔ اب مخلوق سے جا کر جب سوال کرتی ہے تو ہمیں یہ مسئلہ سمجھانا پڑتا ہے کہ اللہ کے بندو، تم کس سے مانگ رہے ہو؟
ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یا تو یہ دعویٰ کرو کہ یہ خود ہی پیدا ہو گئے تھے، اس لیے ہم ان سے جا کر سوال کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، اپنی مصیبتیں اور پریشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ خود ہی پیدا ہو گئے تھے۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان جو کلمہ بھی پڑھتا ہو، آج ہمیں کلمہ پڑھنے والوں کو سمجھانا ہے، کفار کو نہیں جنہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ آج ہماری گفتگو کا مرکز اور محور وہ انسان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ او اللہ کے بندو، تم کس کے در پر چلے گئے ہو؟ کس سے جا کر سوال کر رہے ہو؟ یہ خالق ہے یا مخلوق ہے؟ یہ پیدا کیا گیا تھا یا خود ہی پیدا ہو گیا تھا؟ مثال کے طور پر کوئی انسان یہ کہے یہ گاؤں خود بخود بن گیا تھا، یہاں کے رہنے والے خود بخود پیدا ہو گئے تھے، دوسرا اسے کہے گا بے وقوف آدمی، بھلا انسان بھی خود بخود پیدا ہوتا ہے، ایک پروسیس ہے، میاں بیوی کا ملاپ ہے، جائز اولاد ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ خود بخود تو خود رو گھاس جو اگتی ہے، جسے زمیندار کاٹ کر پھینک دیتا ہے، فصل میں سے اکھاڑ کر باہر نکال دیتا ہے، یہ خود رو گھاس جو خود بخود اگتا ہے بغیر بیج کے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے میں انسان ہوں، میرا نہ کوئی ماں ہے نہ کوئی باپ ہے، میں خود ہی پیدا ہو گیا تھا، یہ زمین خود بخود لہلہاتی ہوئی کھیتیوں میں تبدیل ہو گئی تھی، خود بخود کٹ کر گندم تیار ہو گئی تھی۔ سننے والا کہے گا اس کے دماغ کا علاج کرو، خود بخود کچھ نہیں ہوا کرتی۔ اگر کوئی شخص یہ کہے ایک محل ہے، وہ محل خود بخود بن گیا تھا، اس میں نہریں چل رہی ہیں، اس میں قالین بچھے ہوئے ہیں، اس کے اندر بڑی بڑی نعمتیں ہیں، خود بخود صفائی ہو جاتی ہے، خود بخود کھانے پک جاتے ہیں، سننے والا کہے گا یہ بے وقوف ہے، اس کا دماغی علاج کروائیے۔ او اللہ کے بندو، خالق ہے جو عرش معلی پر مستوی ہے، اس نے یہ دنیا بنائی ہے، اس نے یہ دنیا سجائی ہے، اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ یہی بات رب کہہ رہا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہ خالق ہے یا تو یہ کہو یا یہ خود بخود پیدا ہو گئے تھے، یا یہ کہو جب تم کہتے ہو یہ سید دادا ہے، اس کے والد کا نام یہ ہے، یہ قطب الاقطاب ہے، اس کے مرشد کا یہ نام ہے، اس کی عمر اتنی ہے، یہ فلانے علاقے کا رہنے والا ہے، فلاں سن کے اندر یہ پیدا ہوا ہے، اس کی تاریخ پیدائش یہ ہے، اس کی تاریخ وفات یہ ہے۔ جب تم اس کا اعلان کرتے ہو تو رب یہی تو بات کہتا ہے، جب یہ خالق نہیں، خود بخود پیدا نہیں ہوئے، یہ خالق بھی نہیں، یہ مخلوق ہے، پھر مخلوق زندہ اٹھ کر اپنے گھر سے مقبرے پر پہنچ کر اسی اپنے ہی جیسے انسان سے دو دنیا سے چلا گیا ہے، روح اور جسم کا تعلق کٹ گیا ہے، جس کی بیوی بیوہ ہو چکی ہے، جس کی جائیداد تقسیم کر دی گئی ہے، جس کے چھوٹے بچے یتیم کہلانے لگ گئے ہیں، جس کی وراثت کا ڈنکا بج چکا ہے، اس سے جا کر جب تو سوال کرتا ہے تو مالک تجھے سمجھا رہا ہے ام خلقوا من غیر شیء، جب جو کسی شے کے بغیر پیدا کیے گئے، کہ نہیں ان کو تو پیدا کرنے والا ہے، پھر بتلا یہ خالق بھی نہیں، یہ خود بھی پیدا نہ ہوئے، ان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، پھر تو زندہ ہو کر کسی فوت شدہ سے جا کر کیسے سوال کرتا؟ یہ مسئلہ بڑا بنیادی مسئلہ ہے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج علماء کی اکثریت اس مسئلے کو بھلا چکی ہے۔
جماعتیں یہ مسئلہ بھلا چکی ہے، بحثیں کوئی اور طرح کی طریقے کی شروع کر دی ہے۔ ان علماء جو ورثۃ الانبیاء ہے، جو جماعت کے ذمہ داران ہے، جو توحید کے علمبردار ہے، جو یہ بات کہتے ہیں ہماری جماعت انبیاء کی وارث جماعت ہے، ان کی ذمہ داری یہ ہے، یہ جو گھر سے نکل کر درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں یہ زندہ انسان مقبرے پر پہنچ کر جب چڑھاوا چڑھا رہے ہیں، ان کو بتلائیے، ان کو پڑھائیے، ان کو سبق سنائیے اللہ کی کتاب سے، کہ ان سے مانگا نہیں جاتا۔ مانگنے کا طریقہ یہ ہے، اس سے مانگیے جو ان کا بھی خالق ہے اور تیرا بھی خالق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا حضرت مولانا طیب اور رحمان زیدی صاحب۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون۔ کیا آسمانوں کی تخلیق میں یا زمین کے بنانے میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ قرآن مقدس بڑی خوبصورت کتاب، آپ کے گھر میں بھی، میرے گھر میں بھی، آپ کی مسجد میں بھی، میری مسجد میں بھی، آپ کے بچے کے سینے کے اندر بھی، میرے سینے کے اندر بھی رب اعلان کر رہا ہے، جن کے پاس جا کر تم نے استغاثہ دائر کیا ہے، جن کے پاس پہنچ کر تم نے اپنے دامن کو پھیلایا ہے، جس کے سامنے جا کر اپنی پریشانیوں کا حل مانگا ہے، رب سوال کرتا ہے، یہ اتنا بڑا آسمان، ساتوں آسمان، یہ ساتوں زمینیں، بتاؤ اس کی تخلیق کے اندر کس بزرگ کا حصہ ہے، کس شہید کا حصہ ہے، کس ولی کا حصہ ہے، کس سیدادے کا حصہ ہے، کس سجادہ نشین کا حصہ ہے، کس گدی نشین کا حصہ ہے؟ ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون، بلکہ یقین نہیں رکھتے اس وعدے پر کہ مرنا ہے، رب کی عدالت میں جانا ہے، رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ سچے پیغمبر نے کہہ دیا تھا، جب تک اپنے قدم اس وقت تک ہلا نہ سکے گا جب تک اللہ کے سوالوں کا جواب دے نہ لے گا۔ وہ حشر کا میدان برپا ہونا ہے، وَلَا تَدِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ یوم لا یغنی مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، لا ينفع مال ولا بنون، نہ مال فائدہ دے گا، نہ اولاد فائدہ دے گی، نہ پیر فائدہ دے گا، نہ بزرگ فائدہ دے گا، نہ کوئی کسی کے گناہوں کی گٹھڑی اٹھا کر چلے گا۔ اکیلا وہاں پر کھڑا ہوگا، درمیان میں رب کے اور میرے اور آپ کے کوئی ترجمان نہ ہوگا۔ رب پوچھے گا، ہم نے جواب دینا ہے۔ رب پہلا سوال ہی عقیدے پر، قبر کے اندر بھی، قبر کے اوپر بھی، تیرا پالنہار، تیرا رجپال، تیرا رب، مر ربوں کا، تیرا عقیدہ کس پر تھا، تیرا بھروسہ، تیرا توکل، تیرے دل میں ڈر، تیرے دل میں خوف کس ذات کا تھا؟ اگر دنیا کے اندر تو قبروں سے ڈرتا رہا، مقبروں سے مانگتا رہا، قبروں سے سوال کرتا رہا، مقبروں کے سامنے دامن پھیلاتا رہا، اور کلمہ پڑھنے والے مسلمان رب کی عدالت میں جواب نہ دے سکے گا۔ رب یہی قرآن کے اندر کہتا ہے، چیلنج دے کر کہتا ہے، تنہائی میں سوچ کر دیکھ، اجتماع میں بیٹھ کر دیکھ، ساتھیوں کو جمع کر کے ان سے مشورہ کر کے دیکھ، بیوی بچوں کو بٹھا کر ان سے مشورہ کر کے پوچھ، آسمان کی تخلیق میں کسی سید کا حصہ، زمین کو بنانے میں کسی سید کا حصہ، آسمان کو سجانے میں، تاروں کے جگمگانے میں
کسی سجادہ نشین کا حصہ، رات کو لانے میں کسی بزرگ کا حصہ، دن کا اجالا کرنے میں کسی سید کا حصہ، سورج کی روشنی کو چمکانے میں کسی بابے کا حصہ، چاند کے نور کو لانے میں کسی بزرگ کا حصہ۔ اگر ساری دنیا مل کر یہ کہے نہیں نہیں نہیں، چاند بھی رب کے تابع، سورج بھی رب کے تابع، رات بھی اس کے حکم سے، دن بھی اس کے حکم سے، چمکتا اور دمکتا ہوا چاند وہ بھی اسی کے حکم سے، پھر سوال یہ ہے اس حی و قیوم سے مانگنے اور سوال کرنے کی بجائے تو کس سے جا کر سوال کر رہا ہے؟ پلٹا، ساری زندگی تیری اگر قبر کو چاٹتے ہوئے گزر گئی، مقبروں کو سجاتے ہوئے، صفائی کرتے ہوئے گزر گئی، واپس آ جا، رب کے در میں آ کر 2 رکعتیں پڑھ کر توبہ کر لے۔ رب کہتا ہے توبہ کرنا تیرا کام ہے، تیرے گناہوں کو نیکیاں بنانا مجھ رحمان کا کام۔ اہل اسلام، سوال بڑا سادہ سا ہے۔ باپ کے ہوتے ہوئے، ورثاء کے ہوتے ہوئے کسی اور سے مانگا نہیں جاتا، گھر کے بڑے کے ہوتے ہوئے میرے بادشاہ، میرے شہنشاہ، میرے خالق رب العالمین کے لیے کوئی مثال نہیں ہے۔ آپ کو اور اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بتلاؤ بتلاؤ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ ہم کہیں گے ہاں ایک ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، وہ یکتا ہے، وہ بے مثل ہے، وہ بے مثال ہے، وہ اللہ ہے۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ ایک شخص آیا تھا دریا کے کنارے پر، رب کا انکاری تھا، رب کو ماننے والا نہیں تھا۔ آیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس، مسئلہ پوچھا، سمجھانے لگے، دیکھا کہ سمجھتا نہیں ہے، کہنے لگے او نوجوان، مجھے ایک مرتبہ سفر میں دریا کے کنارے پر پہنچا، کشتی نہیں تھی، ملاح نہیں تھا، رات کا وقت ہونے والا تھا، اچانک درخت کٹا، لکڑیاں بنی، تختے بنے، کشتی بن گئی، کیلیں لگ گئی، اچانک میں اس میں بیٹھا، بغیر ملاح کے وہ چل پڑی، دوسرے کنارے پر پہنچی، میں وہاں اتر گیا۔ وہ شخص کہتا ہے مجھے تو لوگوں نے بڑا بتلایا تھا کہ نعمان بن ثابت بہت بڑا فقیہ ہے، امام ابو حنیفہ بہت بڑا جید عالم دین ہے، تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ بھلا درخت خود بخود کٹ سکتا ہے، تختے بن سکتے ہیں، بغیر کسی کاریگر کے درخت زمین پر آ سکتا ہے، بغیر کسی کاریگر کے کشتی کیسے بن سکتی ہے؟ بغیر ملاح کے کشتی سفندر دریا میں کیسے سفر کر سکتی ہے؟ میں تو تمہیں بالکل عقل سے پیدل سمجھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا اور نوجوان، جب تو مانتا ہے درخت بغیر لکڑہارے کے کٹ نہیں سکتا، بغیر کاریگر کے ترخان کے کشتی بن نہیں سکتی، بغیر ملاح کے کشتی چل نہیں سکتی، تجھے اتنی بڑی کائنات، رات آ رہی ہے، دن جا رہا ہے، کبھی راتیں لمبی ہے، کبھی دن چھوٹے ہیں، کبھی سورج چمک رہا ہے، کبھی چاند چودھویں کا آ رہا ہے، کبھی ستارے جگمگا رہے ہیں، کہیں بچہ پیدا ہو رہا ہے، کہیں موت ماتم کر رہی ہے، تجھے اتنی بڑی کائنات بغیر کسی رب کے چلتی ہوئے نظر آتی ہے کہ اللہ نہیں ہے۔ سمجھ گیا، توبہ تائب ہوا اور ایک رب کو ماننے والا بن گیا۔ یہی پیغام کمالیہ کے باسیوں کو دے رہا ہوں، ان مقبروں سے بچ جاؤ، قبروں سے ہٹ جاؤ، قبروں کا احترام کیجئے،
مگر سجدہ حرام مانیے، ان سے ہٹ کر ایک رب سے سوال کر مانگنا تیرا کام ہے، جھولیاں بھرنا اس رحمان کا کام۔ وَنُوحًا اِذْ نَادَى مِن قَبْلِ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، نوح علیہ السلام نے اس سے پہلے بھی پکارا، اللہ کو پکارا، مصیبت میں پکارا، تیرے کائنات کے اپنے ہی نہیں، آپ ہی کے نہیں، پوری دنیا کے اولیاء کو اٹھا کر نوح علیہ السلام کے قدموں میں نچھاور کر دوں۔ وہ پیغمبر ہے، اول العزم پیغمبر ہے، پہلا رسول ہے، بستی والے قبر پرست، بت پرست ہے، بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں، یہ توحید بیان کرتا ہے، اللہ کا تعارف کرواتا ہے، قوم مارتی ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے، چہرے سے خون کو صاف کر کے اسی موقع پر پھر اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم عبادت اللہ کی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ اس نے مصیبت میں اپنے رب کو آواز دی، وَنُوحًا اِذْ نَادَى مِن قَبْلِ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ کس صورت میں قبول کیا؟ کہا کشتی تیار کر، پانی کا قطرہ نہیں ہے، قبر پرست، بت پرست مذاق اڑا رہے ہیں، کہاں چلاؤ گے؟ اس بادشاہ نے دعا قبول کر لی، زمین کو بھی حکم دیا، پانی نکال، آسمان کو کہا پانی برسا، ایسا پانی برسایا، اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر کے جودی پہاڑ پر لگا دیا اور اہل شرک کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہ رب آج بھی تیرا مشکل کشا، میرا مشکل کشا، تیرا حاجت روا، میرا حاجت روا، تجھے اولاد دینے والا، مجھے اولاد دینے والا، آپ کی بگڑیاں بنانے والا، میری بگڑیاں بنانے والا، مارنے والے سے زیادہ طاقتور بچانے والا، وہ نہ چاہے دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، وہ نہ چاہے دنیا کی کوئی طاقت مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ قادر مطلق ہے، علی کل شیء قدیر ہے، ایسا خبردان باریک بین ہے، ایسا لطیف خبیر ہے کہ دنیا کے اندر آپ کے کمالیہ میں نہیں، دنیا کے اندر کوئی پتا سوکھا اس کی اجازت اور علم کے بغیر زمین پر نہیں گرتا۔ ان مقبروں سے ہٹ کر اس سے مانگ کر تو دیکھ، اللہ تیری اور میری جھولیوں کو بھر دے گا۔ وَنُوحًا اِذْ نَادَى مِن قَبْلِ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم پیغمبروں کو ماننے والے، پیغمبر کی دعوت کو عام کرنے والے، پیغمبر کی پکار کو لوگوں تک پہنچانے والے، کائنات کا عظیم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام قوم کو دعوت دے رہے ہیں، اور کس کو دعوت دی؟ اللہ اکبر، جو اپنے آپ کو رب ہونے کا اعلان کروا رہا ہے، انا ربکم الاعلی، قوم اس کی عبادت کر رہی ہے، یہ اس عقیدے کے ساتھ زندہ ہے، ماننے والی ہے، اہل ایمان، اہل اسلام، یہ پہنچے، دعوت دی، بڑا لمبا واقعہ، دعوت توحید تھی، رب نے کہا جاؤ، فَذْهَبَا أَنْتَ رَبُّكَ، کہا جاؤ، ایک اور مقام پر کہا جاؤ فرعون کو دعوت دو، دعوت توحید، انکار کیا، اپنی قوم کو لے کر نکلے، منظر ذرا ذہن میں تو لے کر آئیے، فرعون کو خبر ملی، وہ لاؤ لشکر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلا، آگے سمندر دریا، پیچھے فرعون، قوم کہنے لگی موسیٰ
علیہ السلام مروا دیے، آگے جائے تو سمندر میں مرتے ہیں، کنارے پر کھڑے رہے، فرعون آ گیا، گردنیں اتارے گئے، موسیٰ انتظار میں ہے۔ کلام اللہ بیان کرتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے وحی کی۔ کس نے وحی کی؟ میرے اور تیرے مددگار نے وحی کی۔ ہم نے تو مولا علی شیر خدا، میری کشتی پار لگا دینا، ہم نے قوم کو مخلوق کے پیچھے ڈال دیا ہے۔ یہ موسیٰ پیغمبر ہے، اللہ وحی کر رہا ہے۔ ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف، مار اپنا عصا، ہاتھ میں جو تیرے ڈنڈا ہے، مارنا تیرا کام ہے۔ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، پھاڑنا رحمان کا کام ہے۔ وہی ہوئی، ڈنڈا مارا، رب نے اس سمندر کو پہاڑ کے تودوں کی طرح ایک جگہ پر کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام باہر نکل گئے۔ کنارے پر جب آخری بنی اسرائیل کا بندہ پہنچا، پلٹ کر جو دیکھا، پہلا فرعونی اندر ہو رہا تھا۔ جلد باز کہنے لگے موسیٰ مار ڈنڈا، دریا کو چلا دے۔ کہا نہیں، پہلے بھی اس نے مروایا تھا، اب بھی اسی کے حکم کا انتظار۔ مدد کی کہ نہ کی؟ موسیٰ نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ یہ پیغام عام ہے، یہ صدا عام ہے۔ بدقسمتی کہہ لیجئے، آج کل یہ دعوت دینا مشکل ہو گئی ہے۔ اپنے ہی دشمن، غیر تو دشمن تھے ہی، اپنے ہی لوگوں نے ان مسندوں کو چھڑوا دیا ہے۔ بھانڈ اور مراسیوں کے یہ مسند حوالے کر دی ہے۔ جگت باز منبروں پر شیخ الاسلام بن کر آ گئے ہیں، جنہیں قرآن مقدس دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، قرآن مقدس کی ایک آیت زبانی نہیں پڑھتے، ان کو مسندوں پر بٹھا دیا ہے۔ قوم کو ہنسا رہے ہیں، قوم مقبروں پر ڈانس کر رہی ہے، یہ جگتے سنا رہا ہے۔ حوا کی بیٹیاں اپنی عزتیں برباد کر رہی ہے، یہ جگتے سنوا کر صدقہ جاریہ اس کو کہہ رہا ہے۔ او اہل اسلام، صدقہ جاریہ ہم ہیں، ہر اس عالم توحید پرست کے جس نے ساری زندگی اپنے اس منبر سے یا قرآن سنایا ہے یا محمد کی حدیث سنائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا مار ڈنڈا، مار ڈنڈا۔ جلد باز ایسے ہی کیا کرتے ہیں۔ پیغمبر نے کہا نہیں نہیں نہیں، پہلے بھی انتظار میں تھا، فرعونی سر پر چڑھائے تھے، آگے سمندر تھا، میں نے اپنی مرضی سے نہیں مارا، اس ڈنڈے کے اندر برکت رکھنے والا میں موسیٰ کلیم اللہ نہیں، میرا رب اللہ ہے۔ جب فرعونی آگئے، سارے جمع ہو گئے، سارے داخل ہو گئے، آخری فرعونی بھی اندر داخل ہو گیا۔ آسمان والے نے کہا چلا ذرا ڈنڈا، رب نے ان سمندروں کو چلایا، ایک بھی قبر پرست باقی نہ بچا، ایک بھی بتوں کی عبادت کرنے والا نہ بچا۔ کیوں؟ ان کے مدد کرنے والے پتھر ان کے ساتھ حسب جہنم میں چلے گئے۔ موسیٰ بھی پاس ہوا، پار ہوا، کامیاب ہوا، اور اس پر ایمان لانے والے توحید پرست بھی کنارے پر پہنچ کر بچ گئے۔ سوال وہی ہے، عبادت اس کی ہوگی ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ آئیے عیسیٰ علیہ السلام ہے وَأُحْيِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، وَإِسْتُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِ، میرے حکم سے یہ مردوں کو نکالتا ہے، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے ان کو زندہ کر دیتا ہے۔ مٹی کا پرندہ بنا کر
پھونک مارنا تیرا کام ہے، اس کو اصل پرندہ بنا کر اڑانا تیرے رب کا کام۔ اہل ایمان، آئیے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا پیغام بھی یہی ہے، ان کی دعوت بھی یہی ہے۔ مارکا بدر کا ہے، مقابلے میں 313 17 18 یہی روایتیں ملتی ہے۔ ادھر 1000 کا لشکر ہے، ادھر حالت جس کے ہاتھ میں کمان ہے تو تیر نہیں مل رہا، تلوار ہے تو ڈھال نہیں ہے، سواریاں نہیں ہے، اور ادھر اسلحے سے لیس ابو جہل کا لشکر، بابوں کو لات اور منات کا پجاری، عزا اور حبل کی سیوا کرنے والا۔ نہیں چھوڑیں گے آج ان کلمہ پڑھنے والوں کو جن کا اعلان یہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ مقابلہ شروع ہوتا ہے، امام کائنات، امام الانبیاء، سید البشر، سید المرسلین، شافی معاشر سجدے میں گر جاتا ہے، اپنے رب کو کہتا ہے، اور قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکہ۔ اعلان کر رہا ہے، جب تم نے اپنے رب کو پکارا، ہم نے تمہاری دعاؤں کو سنا اور قبول کیا۔ تم لڑ رہے تھے، ہم نے آسمان سے فرشتوں کا جتھا بھیج دیا تھا، نبی کی مدد کرنے والے آسمان سے رب کے فرشتے نازل ہو چکے تھے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے، دنیا کے اندر ہر بزرگ نے، ہر درویش نے، ہر ولی نے، ہر نیک آدمی نے، ہر نبی نے، حتیٰ کہ امام الانبیاء نے بھی پکارا تو صرف ایک رب کو پکارا۔ جو ہی پکارا فاستجبنا لہ، اس نے نوح کی بھی مدد کی، موسیٰ علیہ السلام کی بھی مدد کی، اس نے محمد کریم کو بھی بدر میں فتح نصیب کی۔ اہل اسلام، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جمعہ کا خطبہ ہو رہا تھا مسجد نبوی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی کھڑا ہوا عربی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قحط سالی، جانور مر گئے، اولادیں مر رہی ہے، آپ کی امت تباہ ہو رہی ہے۔ جمعہ کے اندر ہی خطبے کے دوران اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا، کسی کو کوئی اہم مسئلہ درپیش ہو تو خطیب سے گفتگو کر سکتا۔ آپ نے خطبہ روک دیا، فرفع یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، اللہ ہم پر آسمان سے بارش برسا، اللہ آسمان سے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ سوال یہ ہے، تم کہتے ہو یا رسول اللہ مدد، نبی مدد کرتا ہے، نبی مختار کل ہے، نبی عالم الغیب ہے۔ سوال بڑا مشکل تھا، پیاسے مر رہے ہیں، قحط کا دور آ گیا ہے، اللہ کے نبی دعا کیجئے۔ آپ کہہ دیتے ہو بارش آسمان سے کہتے، بادلوں کو کہتے بارش برسا، نہیں، نبی پیغام دے رہا ہے۔ مشکل کے اندر بھی نبی بھی پکارتا ہے تو اپنے خالق کو آواز دیتا، اپنے رب کو آواز لگائی، فرفع یدیہ، ہاتھ اٹھا دیے، آسمان کے مالک کو کہا، اللہ مخلوق تیری، مخلوق تیری، بندے تیرے، پانی نہیں برس رہا، جانور مر رہے ہیں، میری امت مشکل میں ہے، آسمان کے دہانے کو کھول دے۔ راوی کہتا ہے، میں نے دیکھا ابھی پیغمبر کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، ہم چل چلاتی ہوئی دھوپ میں آئے، آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔
میں نے نبی کی داڑھی مبارک میں دیکھا بارش کے قطرے اس پر گر رہے تھے۔ نبی نے مانگا تو کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا۔ ہم کس سے مانگتے ہیں؟ آپ کس سے مانگتے ہیں؟ یہ مسلمان پڑوسی کس سے مانگتا ہے؟ وہ مسجد والا کس سے مانگتا ہے؟ مت مانگ انسان ہو کر انسانوں سے۔ او کمالیہ کے باسیوں، جانور سے نہیں مانگتا، وہ بھی رب سے مانگتا۔ کیڑی کے بارے میں آتا ہے، سلیمان پیغمبر ہے، یہ اپنے پیٹھ کے بل لیٹی ہوئی ننھی ٹانگیں اٹھا کر کہتی اللہ ہم بھی تیری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، ہم پر آسمان سے پانی برسا دے۔ ہم سے تو زیادہ عقل مند یہ کیڑی ہے جو بغیر کسی واسطے وسیلے طفیل اور صدقے کے رب سے مانگ رہی ہے۔ آسمان کے مالک نے دہانے کھول دیے، پانی برسا، بے بہا برسا، جل تھل ہو گئی۔ پورا ہفتہ ہو گیا، آسمان کا پانی رک نہیں رہا۔ پھر اگلا جمعہ آیا، انس کہتے ہیں وہی دیہاتی، یہ ایک اور دیہاتی، وہ کھڑا ہوا، کہا یا رسول اللہ جانور ڈوب کر مر رہے ہیں، پہلے پیاسے مر رہے تھے، کیوں نہیں کسی بابے نے کھنڈی مار کر ٹھنڈا پانی نکال دیا؟ نبی خود قدم مارتے نہیں۔ پانیوں پر کنٹرول کس کا؟ آسمان پر کنٹرول کس کا؟ تاروں پر کنٹرول کس کا؟ راتوں پر کنٹرول کس کا؟ اور تیرے اور میرے اوپر کنٹرول کس کا؟ ہم اتنے بے بس اور لاچار ہیں، وہ کوئی سجادہ نشین ہو، گدی نشین ہو، ہم اپنی مرضی سے سانس نہ لے سکتے ہیں نہ واپس لے جا سکتے ہیں۔ جب وہ چاہتا ہے روک لیتا ہے، اگلے ہی لمحے ہم موت کی وادی میں چلے جاتے ہیں۔ اس سے مانگیے جس سے انبیاء نے مانگا، صلحاء نے مانگا، اولیاء نے مانگا۔ عرابی کھڑا ہوا، یا رسول اللہ جانور ڈوب گئے ہیں، جل تھل ہو گئی ہے، اللہ کے نبی مکان عمارتیں گر رہی ہیں، دعا کیجئے یہ پانی رک جائے۔ آپ کہہ دیتے وہ فیصل آباد کا لسانی سرکار جو کہتا ہے بادل میرے قبضے میں، جبریل میرا وزیر ہے، ایسا کفر بکتا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اور ہزاروں کی تعداد میں اس کے مرید ہے، اور جو وارث جماعت ہے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ لا یعنی بحثوں کو سوشل میڈیا کے اوپر ابھار رہے ہیں، سرحد پار لوگوں کے کسی نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اہل توحید اپنے منہج سلف کو سنبھالیے، منہج سلف کے تحت گفتگو کیجئے، اسلاف کا وتیرہ دیکھیے۔ کبھی دور تھا شیخ القرآن اور روپڑی یہ کھڑے ہوتے تھے، ڈھائی رکوع ایک ہی سانس میں پڑھ جایا کرتے تھے۔ میں جامعہ محمدیہ میں پڑھ رہا تھا، اس دوران حافظ عبدالقادر روپڑی رحمہ اللہ کے ساتھ تقریر کا موقع ملا۔ چٹ آئی کہ ماسٹر امین مناظرہ کرنا چاہتا ہے، انہوں نے کہا مناظرہ بعد میں کریں گے، ایک سانس کے اندر تو بھی قرآن پڑھ، میں بھی قرآن پڑھتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں رب کا قرآن کون زیادہ پڑھتا۔ کبھی ہماری تو یہ حالت تھی، قرآن سن کر طلباء رویا کرتے تھے، رقت طاری ہوا کرتی تھی، للہیت اور خشیت پیدا ہوا کرتی تھی، لوگ علماء کو دیکھ کر اسلام قبول کیا کرتے تھے، ان کے افعال اور گفت اقوال کو دیکھ کر کلمہ پڑھا کرتے تھے، شرک سے توبہ کیا کرتے تھے۔ آج کی مجلس سے کچھ اور ہو گئی ہے، اللہ کی قسم دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اللہ وہ وقت دوبارہ لے کر آ کہ ہمارے ان مجلسوں اور جلسوں کے اندر قرآن پڑھنے والے قاری ہوں، حدیث پڑھنے والے حدیثوں کی بارش کرے، تقوی کے امام ہمیں نصیب فرما۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ او اہل اسلام ہاتھ اٹھ گئے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بارش کو ہمارے اوپر سے لے جا، دائیں بائیں پھیلا دے،
انس کہتے ہیں نبی کا ہاتھ جدھر جاتا تھا بادل اسر سے چھٹ جاتا تھا۔ اس نبی کی اتباع کا پیغام یہ ہے، ایک اللہ کو ایک مانیے۔ اس نبی کی اتباع کا پیغام یہ ہے، اس خالق کی عبادت کیجئے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آیَةً یُعْرِضُوا وَیَقُولُوا سحر مستمر۔ اے قیامت قریب آ گئی، چاند پھٹ گیا ہے، یہ جب بھی کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ تو ہمیشہ کا جادو ہے۔ آخری بات آج کے مجلس کی، میرے محمد نے بھی پکارا تو رب کو پکارا، نکلے مکہ سے ہجرت کرتے ہوئے، غار میں چھپ گئے، بہت لمبا واقعہ ہے۔ میرے دل کے ساتھی قاری القرآن قاری خالد مجاہد حافظہ اللہ تعالی وہ تشریف لے آئے ہیں۔ میں آپ کے اور ان کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، لیکن دکھ سے کہتا ہوں ان علماء کو، تمہیں رب کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کا قرآن سنائیے۔ کیا تمہارے پاس قرآن نہیں ہے؟ کیا دھرتی پر اس سے بہتر بھی کوئی کلام ہے؟ ممبروں پر بیٹھ کر کوکڑا چھپاتی جمعرات آئی ہے، یہ سیرت النبی کانفرنس سے ہو رہی ہے۔ او اللہ کے بندوں کدھر چل پڑے ہو؟ دشمن تمہارے ان مسندوں کو چھین چکا ہے، تمہارے دلوں سے توحید کی غیرت کو نکال چکا ہے، اتباع سنت تمہارے دلوں سے نکال لی جا رہی ہے، مصنوعی تقسیمیں کی جا رہی ہے، جماعت کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں۔ یہ ایجنسیوں کے کھیل کا حصہ نہ بنیے، اے اللہ کے لیے پلٹ آئیے۔ محمد کے دین پر غار میں چھپا ہوئے یار غار ساتھ ہے، عقیدہ توحید دیکھیے، سر کے اوپر اہل شرک جمع ہو گئے، نیچے سے ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی انہوں نے اگر اپنے قدموں کی طرف ہی دیکھ لیا یا اوپر سے پتھروں کی بارش کر دیں گے آقا، میری حالت کیا ہے؟ اللہ کے نبی انہوں نے اگر اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا سر پر کھڑے، آپ نے کیا کہا؟ عقیدہ توحید، ما ظنک یا ابا بکر بسنینی، اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اللہ ثالثہما، جن کا تیسرا اللہ ہے۔ میرا مشکل میں بھی اللہ، میرا آسانی میں بھی اللہ، میرا حضر میں بھی اللہ، ہمارا سفر میں بھی اللہ۔ اعلان کر دیجئے، قوم کو بتائیے، ہم سب کا مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، بگڑیاں بنانے والا، کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا، عزت اور ذلت کا مالک، نفع اور نقصان کا مالک، موت و حیات کا مالک، گنج بخش، رنج بخش، اولاد بخش، لجپال، غریب نواز، بندہ نواز صرف ایک ہے، اسے رحمان کہا جاتا ہے، رحیم کہا جاتا ہے۔